اسی لیے کہا جاتا ہے رئیس خريجي الجامعة السعودية في الهند. ان سے بھی سنیں گے لیکن کچھ دیر کے بعد. پیاس بڑھائی جا رہی ہے آپ لوگوں کی. اور حیدرآباد کی سرزمین پر فتویٰ دینے والے بہت ہی دبلے پتلے انسان لیکن گہری بصیرت اور حکمت رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس سے میری مراد ڈاکٹر سید حسین صاحب چپکے سے اتنی جلدی آ گئے میرے بولنے سے پہلے. ان کو بھی سنیں گے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد. اور اسی طرح سے ماشاءاللہ میرے ہمدم، میرے دوست، میرے رفیق درس فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الوحید حفظہ اللہ، جو جامعۃ الفلاح حیدرآباد اور جامعۃ المفلحات حیدرآباد کے شیخ الحدیث ہیں اور ماشاءاللہ بہت کم وقت میں جنہوں نے علماء کے مابین اپنی پہچان بنائی ہے، تشریف فرما ہے. ابھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ کچھ دیر میں سنیں گے. نہیں ابھی بالکل نہیں. پیاس اور بڑھتی جا رہی ہے اس قوم کی ماشاءاللہ. جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا بمبئی کی سرزمین میں، بھیونڈی کی سرزمین پر جھنڈا بلند کرنے والا علم کا، تدریس کا، اور جنہوں نے جامعہ اسلامیہ سنابل میں دلی میں 9 سال تک جامعہ اسلامیہ سنابل کے جو شیخ الجامعہ رہے، وہاں کے پرنسپل رہے. دیکھ کے نہیں لگے گا کہ اتنا نوجوان وہ 9 سال تک جامعہ اسلامیہ سنابل جیسے ادارے کا پرنسپل رہا ہے، جس سے میری مراد میرے دوست نثار احمد مدنی سنابلی حفظہ اللہ. لیکن بالکل ابھی نہیں سنیں گے کچھ دیر کے بعد. شاعر بھی یہاں آج کل تو چھائے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور سوشل میڈیا کے بے تاج بادشاہ جناب زید پٹیل صاحب تشریف فرما ہے. تکریم کی جا رہی لیکن سنیں گے ابھی نہیں، بعد میں انشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب اطہر قاسمی صاحب کو، جو جمعیت علماء ارریہ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور میرے دوستوں میں ہیں، بزرگوں میں ہیں. بڑی رفاقت ہے ہم لوگوں میں اور بہت ہی سنجیدہ مزاج رکھتے ہیں اور بہت ہی نرم دم گفتگو. یہاں تشریف فرما ہے. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی گھڑی ہے کہ یہاں پر وہ موجود ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو کام پر اور مسلسل محنت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور اس سلسلہ کو یہیں روکتے ہیں. اور میں دعوت دینا چاہوں گا جناب اطہر قاسمی صاحب کو، شیخ حسیب الرحمان صاحب کو بھی کہنے کی جلدی کر دیا، میں تو روکنا چاہ رہا تھا. شیخ زاہد صاحب کو بھی. شیخ حسیب صاحب شیخ عبد المتین حفظہ اللہ کے بھتیجے ہیں اور جنہوں نے شیخ مجیب الرحمان کشن گنج کے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے، بڑے تجربات ہیں. انشاءاللہ 2 جملہ تو ضرور ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو قبول فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مختصر کر دیا آپ نے. جناب زاہد صاحب، زاہد بھائی جی. ڈاکٹر حسیب صاحب، ڈاکٹر سفی الرحمان صاحب، ڈاکٹر علی آزاد صاحب، ڈاکٹر عتیق صاحب، ڈاکٹر عتیق صاحب ہو گیا جی جی. ایک منٹ. ڈاکٹر سفی الرحمان صاحب کی شان پوشی ہو رہی ہے، تقریم کی جا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعوت دی جا رہی ہے علی آزاد صاحب کو جو پٹنہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں. علی آزاد مدنی حفظہ اللہ بڑے خطیب ہیں لیکن ابھی نہیں یہ ضروری ہے. آپ لوگوں نے بہت جلدی بٹھانا شروع کروا دیا ہے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب سراج الحق مدنی صاحب کو. جناب زاہد بھائی کی تقریم ہو رہی ہے، حسیب صاحب کے بھائی ہیں، شیخ عبد المتین رحمہ اللہ کے بھتیجے، بہت کامیاب انسان، بہترین بزنس مین ہے، بہت زکوٰۃ نکالتے ہیں. چاہوں گا کہ
اس ادارے کو تعاون کرتے رہیں ہر رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ. زاہد بھائی ہر رمضان المبارک میں آپ کو یاد رکھنا اس ادارے کو. جی جی جی. اور آسام کی سرزمین سے ایک بہت ہی معروف چہرہ، بڑے دائی اور بہت ہی مدلل بات کرنے والی شخصیت، بڑے مقرر، آسام کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے، آپ کو بھی بلا رہا ہوں، ایک منٹ، ڈاکٹر منور صاحب، شیخ منور صاحب. ایک منٹ، یہ شیخ منور صاحب جو لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، آسام کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے خطیب ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے ذہ نصیب ہے کہ آج یہاں تشریف فرمائیں. جی انشاءاللہ 2 منٹ ضرور، 2 منٹ یا 5 منٹ ضرور بولیں گے، یا سنیں گے بعد میں. شیخ انعام الحق مدنی صاحب کا حکم ہے کہ ان کی تقریر بعد میں ضرور ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، انشاءاللہ ضرور تقریر ہوگی. تشریف رکھیں جی. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب سراج الحق صاحب کو، سراج الحق مدنی صاحب کو. اور انہوں نے بلوغ المرام کی عربی میں شرح لکھی ہے. عربی قلم بہت مضبوط ہے اور اپنے علاقے میں مفتی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، لیکن آج وقت کا دامن تنگ ہے. ہم بہت مختصر صرف 2 جملہ سنیں گے انشاءاللہ. میراث کے موضوع پر شیخ نے کہا کہ ماشاءاللہ نمایاں شخصیت ہے فرائض میں. آپ لوگوں میں سے کسی کو ترکہ میں میراث میں کوئی دقت محسوس ہو تو جلال گڑھ تشریف لے جائیں، شیخ کے ادارے کو دیکھیں، ان کے ہاں کھانا کھائیں، پانی پئیں، کھجور کھائیں، فتویٰ بھی لیں. 2 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الفاضل جنہوں نے میراث کی بات کہی تو میراث کے اثر سنا دیتا ہوں. وَعَلَمْ بِأَنَّ الْإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِمَ فَالْفَرْضُ فِي نَصِّ الْكِتَابِ 6 لَا فَرْضَ فِي الْإِرْثِ سِوَاهُ الْبَتَّةُ نِصْفٌ وَرُبُعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبُعِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامٌ. رب العالمین اس ادارے کو تعاون رکھے، شیخ شمیم کو جزا خیر دے. انشاءاللہ میراث کی پڑھائی وقت میں اللہ موقع دے تو انشاءاللہ آؤں گا. اللہ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ انہوں نے رحلیہ کو سنا دیا، انہوں نے نظم سنائے جس میں میراث کے تعلق سے جو اصول بیان کیے گئے تھے وہ اصول ذکر تھے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ڈاکٹر صاحب کے دوست جناب طارق صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی تقریر کی جائے گی. جی ان کے خاص دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ لنگوٹیا جا رہے ہیں میرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم امیر جمعیت فضیلت الشیخ اصغر علی